أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤسي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. یہ مجلس مرحوم و مغفور چودھری ریاض احمد جعفری آفدونی UK کی سال ثواب کے لیے منعقد ہوئی ہے اور ان کی پہلی برسی کی مناسبت سے پڑھی جا رہی ہے. خداوند تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان قبر کو منور فرمائے اور ان کے لواحقین کو ان کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند تعالیٰ کا اپنے پاک کلام میں ارشاد ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت ہر ذی روح کو آنی ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں. بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، جس کسی جگہ کا رہنے والا ہے اسے ایک دن موت آنی. ہاں فرق ہے، کچھ لوگوں کو شہادت کی موت ہوگی اور کچھ لوگ اپنی نیچرل موت کی دنیا سے چلے جائیں گے. کچھ لوگ گناہ کی حالت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ نیکی کی حالت میں چلے جائیں گے. اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے کہ خدایا خاتمہ بالایمان کرنا. انسان مختلف حالتوں میں اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، اہل بیت سے چاہت رکھنے والا ہے، وہ جس کسی حالت میں اس دنیا سے جائے اس کے بارے میں ماتا علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آدمی محمد و آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے چلا جائے گا وہ شہادت کی موت دنیا سے گیا ہے. یعنی وہ عام انسانوں کی طرف دنیا سے نہیں گیا. کیوں؟ جس کے دل میں آل بیت کی محبت ہے اسے شہادت کی موت کیوں نصیب ہوتی ہے؟ وہ شہید کیوں کہلاتا ہے؟ وہ زندہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ زندہ ہے. وہ کیا ہے؟ آل بیت کا نام، آل بیت کی محبت، آل بیت سے چاہت، آل بیت سے الفت، آل بیت سے لگاؤ، آل بیت سے عشق. اور اہل بیت سے عشق جو ہے انسان کو زندہ رکھتا ہے، انسان کو قائم و دائم رکھتا ہے، انسان کو مشکلات سے بچاتا ہے. دیکھیں میدان کربلا میں 2 لشکر تھے. ایک آیا تھا اس لیے کہ امام حسین کو شہید کرے، اور ایک اس لیے آیا ہے کہ عشق کا مظاہرہ کرے
اور اپنے آپ کو امام حسین پر فدا کرتے، دونوں دنیا سے چلے گئے، لیکن ایک دنیا سے جنت میں چلا گیا اور ایک نے جہنم خرید لی۔ اس لیے تو امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اہل الکرام، ایک کرامتوں والے میرے ساتھیوں، الموت قنطرۃ بینکم و بین الجنہ، موت تمہارے اور جنت کے درمیان پل ہے جس سے عبور کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ہمارے دشمنوں کے لیے موت پل ہے ان کے درمیان اور جہنم کے درمیان۔ اس لیے شہداء کربلا مطمئن تھے، نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ موت ان کے درمیان اور جنت کے درمیان فاصلہ ہے۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ ہر آدمی نے دنیا سے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور موت کو خدا نے کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ پتہ چلے کہ تم میں سے کون نیک ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے، کون نمازی ہے، کون جو ہے وہ نماز کو ترک کرنے والا ہے، کون روزے دار ہے، کون روزے کا احترام نہیں کرتا، کون حج کو بجا لاتا ہے، کون حج کو ترک کرتا ہے۔ دیکھیں خدا کی ہر عبادت میں ایک راز رکھا ہوا ہے، لیکن جو مقام و منزلت نماز کا ہے وہ کسی اور عبادت کا نہیں۔ ان قبلت ما سوا و ان ردت ما سوا، قیامت کے دن اعمال کے پڑھنے میں اگر نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، دوسرے اعمال کی باری نماز کے بعد آئے گی۔ اور نماز کب قبول ہوگی؟ ابن ادریس شافعی لکھتے ہیں یا اہل بیت النبوہ کفا بقدرکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ آپ کی قدر و منزلت کے اتنا کافی ہے کہ جو آدمی آپ کے لیے درود نہ پڑھے، آپ پر درود نہ بھیجے، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ بس نماز کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک عمدہ شرط، مکمل شرط اور محور شرط وہ اہل بیت پر درود بھیجنا، اور فقط درود بھیجنا کافی نہیں ہے، زبانی درود بھیجنا کافی نہیں ہے، بلکہ درود کے جو مقتضیات ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ درود کیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے خدایا درود بھیج محمد و آل محمد پر، یعنی خدایا ہماری طرف سے محبت کا پیغام تو پہنچا دے آل بیت تک۔ اور محبت کا پیغام صرف پیغام نہیں ہوتا، اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ محبت میں جب انسان محب بنتا ہے تو محبوب کی ہر ادا اس کے لیے پسند بن جاتی ہے۔ محبوب جس رنگ کو پسند کرتا ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے، محبوب جس کھانے کی چیز کو پسند کرتا ہے وہ محب اسی کو پسند کرتا ہے، اور جس چیز سے دوری محبوب اختیار کرتا ہے محب اس سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب حب کا رشتہ قائم ہوتا ہے، حب کا کنیکشن بنتا ہے، حب کا مشترکہ پوائنٹ اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے۔ ورنہ کہ انسان آدمی کسی سے کہے میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی چاہت کو اپنی چاہت نہیں بناتا، اس کی محبت کو اپنی محبت نہیں بناتا، جن چیزوں سے وہ دوری اختیار کر رہا ہے اسے دوری اختیار نہیں کرتا، یہ محبت حقیقی معنوں میں نہیں ہے۔ یہ لکلکائے زبانی ہو سکتا ہے، زبان کی چر زبانی ہو سکتی ہے، لیکن محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس سے محبت کر رہا ہو اس کے محبوب اور اس کے درمیان مشترکات پائے جاتے ہوں، کامن پوائنٹ ہوں۔ دیکھیں تاریخ بڑی بڑی عاشقوں کی، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم عاشق ہیں، لیلا ہے، مجنون ہے، شیریں ہے، فرات ہے، ہیر ہے، رانجھا ہے، لیکن یہ ساری جو ہے وہ داستانیں، یہ ساری کہانیاں، یہ سارے دعوے جھوٹے عشق کے، کیونکہ عشق میں معاملہ نہیں ہوتا، عشق ایک طرفہ ہوتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔
اگر صحیح معنوں میں عشق کا معنی بتایا ہے تو شہدائے کربلا نے بتایا، دنیا کو بتایا کہ عشق کسے کہتے ہیں، عاشق کسے کہتے ہیں، اور معشوق کون بن سکتا ہے۔ 30,000 کے لشکر نے گھیرے میں لیا ہوا، تلواریں چل رہی ہیں، گرمی کا عالم ہے، 3 دن کی پیاس ہے، لیکن امام حسین کی محبت سے دستبردار نہیں ہو رہے، اور دشمن کی طرف سے آفرز آ رہی ہیں، امان نامے آ رہے ہیں، یہ امان نامہ لے لو، ہماری طرف آ جاؤ، تمہیں مقام ملے گا، پوسٹ ملے گی، پانی ملے گا، آسائشیں ملیں گی، انعام ملے گا، تمہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ لیکن شہدائے کربلا ان تمام چیزوں کو ٹھوکر مار کر اپنے مولا و آقا کے در پر کھڑے ہیں، موت کو گلے لگا رہے ہیں، لیکن محبت حسین سے دستبردار نہیں ہو رہے۔ اس لیے تو کہا ایک شہدائے کربلا میں سے ایک نے کہا، امیری الحسین و نعم الامیر فواد بشیر النذیر، امیری الحسین و نعم الامیر، علی والدہ و فاطمہ امہ هل تعلمون لہ نذیر، کہ میرا سردار حسین ہے اور بہترین سردار ہے، اور یہ اس ہستی کے جگر کا ٹکڑا ہے جسے قرآن نے بشیر النذیر کہا ہے، اور کیا تمہارے درمیان کوئی ایسی مثال ہے جو حسین جیسا ہو؟ بس میں عرض کر رہا تھا کہ ہر آدمی نے دنیا سے چلے جانا ہے، آج جائے، کل جائے، جوانی میں جائے، بڑھاپے میں جائے، درمیانی عمر میں جائے، اور موت یہ نہیں دیکھتی کہ انسان کہاں ہے، کس جگہ کھڑا ہے، گھر ہے، باہر ہے، دوستوں کے درمیان ہے، احباب کے درمیان ہے، فیملی کے درمیان ہے، موت اچانک آ جاتی ہے، اور جو چیز اچانک آئے تو اس کی تیاری زیادہ ہونی چاہیے، اس کا سامان زیادہ ہونا چاہیے۔ اور موت ہے کیا؟ موت روح کا بدن سے جدا ہونے کا نام ہے، جس کے نتیجے میں انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ انسان تو چیزوں سے مل کر بنا ہے، روح اور بدن۔ بدن یہ ہاتھ رکھتا ہے، پاؤں رکھتا ہے، زبان رکھتا ہے، ماتھا رکھتا ہے، پیشانی رکھتا ہے، روح دکھائی نہیں دیتا، لیکن بدن کی کمانڈ روح کے ہاتھ میں ہے، اور بدن اور روح کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ ایک دوسرے سے یہ متاثر ہوتے ہیں، افیکٹڈ ہوتے ہیں، انفلوئنس ہوتا ہے ایک دوسرے پر۔ مثال عرض کروں گا، آپ پریشان ہوتے ہیں، یہ روح کا معاملہ ہے، اور اس پریشانی سے آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، دل کی دھڑکن بدن میں ہے، روح سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن روح اور بدن کا گہرا تعلق ہے، اس وجہ سے یہ دل جو بدن کا حصہ روح سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہے کہ آپ کے بدن میں درد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ درد آپ کے بدن میں ہے، باڈی میں ہے، پریشانی آپ کے روح کو لاحق ہوگی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ روح اور بدن کا گہرا تعلق ہے، آپ کے بدن سے خون بہ رہا ہے، اور جب تک آپ دیکھتے نہیں تو پریشان نہیں ہوتے، جب دیکھ لیتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہوئے، پریشانی روح سے متعلق ہے، خون بدن سے متعلق ہے، اور ان دونوں کا گہرا رابطہ ہے، اسی وجہ سے خون کو دیکھتے ہوئے آپ کا روح پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں دوبارہ بارگشت بدن کی طرف آتی ہے۔ خون کو آپ نے دیکھا، روح پریشان ہوا، روح متاثر ہوا، جس سے آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ بس
انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، روح اور بدن سے، اور یہ جب ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے. اور موت نیستی اور نابودی کا نام نہیں ہے، اس دنیا سے ایک دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے، ٹرانسفر ہونے کا نام ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفر ہونا ہے تو اس میں پھر گھبراہٹ کیا ہے؟ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ انسان ڈرتا کیوں ہے؟ خائف کیوں ہے موت سے؟ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا کہ موت سے خائف اس لیے ہے کیونکہ جس دنیا سے اس نے جانا ہے اس کو اس نے آباد رکھا ہے، اس کو بنایا ہے، سنوارا ہے، آسائش کا انتظام کیا ہے، اور جس دنیا میں اس نے جانا ہے وہاں پر اس نے آسائش کا انتظام نہیں کیا وہاں، اور وہ نہیں چاہتا کہ آسائش والی جگہ کو چھوڑ کر کے اس جگہ جائے جہاں آسائش نہیں ہے. دنیا کے گھروں کو ہم بنا کر رکھتے ہیں، سنوار کر رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، آسائش سے مزین کرتے ہیں کو، لیکن وہ گھر جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہماری رہائش سرمدی ہے، ابدی ہے، اس کے لیے ہم انتظام نہیں کرتے. آج دنیا میں گھر میں صوفے لگاتے ہیں، بیڈ اچھے خریدتے ہیں، روشنیوں کا انتظام کرتے ہیں، اچھے پردے لگاتے ہیں. وہ گھر جس میں ہم نے جانا ہے وہاں بھی ہمیں پردوں کی ضرورت ہے، وہاں بھی اچھے فرنیچر کی ضرورت ہے، وہاں بھی اچھی لائٹنگ کی ضرورت ہے. کس طرح وہاں اچھی لائٹنگ حاصل ہوگی؟ یتیم نوازی کر کے، غریبوں کا خیال رکھ کے، دوستوں کے حقوق ادا کر کے، ہمسایوں کا خیال رکھ کے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے، تاکہ اس دنیا سے جائیں اچھی تربیت اولاد کی ہو، اولاد ہمارے لیے قرآن خوانی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، بخشش کا سامان فراہم کرے. بخشش کا سامان فراہم کرے تو پھر ہمارا وہ گھر جس میں ہم نے جانا ہے وہ بھی رونق والا ہو جائے گا، اس میں بھی روشنائیاں آ جائیں گی، اس میں بھی اچھا انتظام ہوگا، اس میں بھی آسائش ہوں گی. دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ایسا ہے جیسے انسان اپنی ماں کے شکم سے اس دنیا میں آتا ہے، اور جب آتا ہے تو روتا ہے، گھبراتا ہے، کیونکہ جس دنیا میں آ رہا ہے وہ ناشناس ہے. حالانکہ اگر وہ حقیقت جانے تو جس میں تھا وہ تاریخ تھی، جس میں آ رہا ہے وہ روشن ہے. جس میں تھا اس میں غذا محدود تھی، اس کا کھانا محدود تھا، جس میں آ رہا ہے اس میں کھانا اس کا اس سے بہتر ہے. جس میں تھا وہ تنگ جگہ تھی، جس میں آ رہا ہے وہ کھلی جگہ ہے. جس میں تھا وہاں اس کی رشتوں کی پہچان نہیں تھی، جس میں ابھی قدم رکھ رہا ہے اس میں اس کو رشتوں کی پہچان ملے گی. جس میں تھا اس کی نشو نما محدود تھی وہاں پر، جس میں آ رہا ہے اس میں نشو نما اس کی زیادہ ہوگی، لیکن پھر بھی گھبرا جاتا ہے، روتا ہے، کیونکہ ناشناس ہے، جانتا نہیں. اسی طرح اگر انسان جان لے، ایک مومن جان لے، درک کر لے کہ اس دنیا سے جب آخرت کی طرف جائے گا تو آخرت میں اس کے لیے زیادہ آسائش ہیں، اگر یہ جان لے، درک کر لے تو کبھی موت سے نہ گھبرائے. موت سے گھبرانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ دنیا اس سے انسان نے دل لگا لیا ہے، اس کو جان لیا اس نے، اس سے مانوس ہو گیا ہے. لیکن جس دنیا کی طرف جا رہا ہے اس سے وہ مانوس نہیں ہے، اس لیے گھبرا رہا. اب کیا کرے انسان کے اس دنیا سے آخرت کی طرف جاتے ہوئے نہ گھبرائے؟ سامان تیار ہو، سفر کا سامان تیار ہو، مشکلات کو دور کرنے کا سامان تیار ہو، پریشانیوں کو دور کرنے کا سامان تیار ہو، راستے میں لائٹنگ ہو، جس مقصد کی طرف جا رہا ہے اس سے آشنائی ہو. کب آشنائی ہوگی؟ اس سے تب آشنائی ہوگی جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرے گا، جب اسے پتا ہوگا کہ آخرت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا. حدیثیں اسے بتائیں گی کہ قبر میں اسے کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے سامان تیار کر لے. جب اسے پتا ہوگا کہ قبر میں یہ سوال ہوں گے تو وہ سوالوں کی تیاری کرے گا. جب تیاری ہوگی تو پریشانی نہیں ہوگی.
تیاری نہیں ہوگی تو پریشانی ہوگی. قبر میں کون سے سوال ہوں گے؟ من ربوں کا، من دینوں کا، من اماموں کا، من نبیوں کا. قبر میں سوال ہوگا من دینوں کا، ماں دینوں کا، من اماموں کا، من ربوں کا. اگر اس کے جواب آتے ہوں گے تو وہ جواب دے سکے گا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چند جو سوال ہیں یہ تو بڑے آسان ہیں، انسان یاد کر لے، رٹا لگا دے، یا لکھ کر انسان کی قبر میں رکھ دیے جائیں ان کے جواب اور سوال. نہیں، ایسا نہیں ہے، اتنے آسان بھی نہیں ہے. من ربوں کا وہی جواب دے سکے گا، اس کی زبان میں لکنت نہیں آئے گی جس نے اس دنیا میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، اللہ کو رب مانا ہے، اللہ پر توکل کیا ہے. من یتق اللہ، تقوی اختیار کیا ہے. یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ من حیث لا یحتسب. دنیا میں تقوی اختیار کیا ہے، اللہ پر توکل کیا ہے، اللہ کو ہر چیز سے بالاتر مانا ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، اس کی صفات کا اقرار کیا ہے، اور اس کی صفات سلبیہ کا متقد ہوا ہے، اور اس کی اپنی زندگی میں اللہ کا رنگ پایا جاتا تھا، اللہ کی ربوبیت پائی جاتی تھی. پریشان ہوتا تھا تو فوراً اللہ کو یاد کرتا تھا. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ کہہ کر پریشانی کو ختم کر دیتا تھا. خدایا میں نے تمام اپنے کام تیرے حوالے کر دیے ہیں، تو میرے بارے میں بہتر جانتا ہے. اور پھر سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ وہ آدمی جواب دے گا کہ جس نے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا ہوگا، نبی کو خاتم الانبیاء مانا ہوگا، افضل الانبیاء مانا ہوگا، نبی کو صاحب علم غیب مانا ہوگا، معصوم مانا ہوگا، نبی کی احادیث کا احترام کیا ہوگا، نبی کی احادیث کو فالو کیا ہوگا. اس لیے قرآن میں ہے کہ جو پیغمبر تمہیں عطا کرے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اور پھر سوال ہوگا ما دینو، تیرا دین کیا ہے؟ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، آیا خدا کو نہیں پتا کہ یہ بندہ کون تھا، کہاں سے آیا، اس کا دین کیا تھا، اس کس نبی کو مانتا تھا، اس پروردگار کو مانتا؟ پھر سوال کیوں ہیں؟ اس کے دو جواب دیے گئے. ایک جواب ہے کہ اتمام حجت کے لیے سوال ہے، ورنہ خدا کو پتا ہے کہ یہ آدمی کس قسم کا تھا، اس نے کیا کیا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو سرٹیفکیٹ اور نمبر اس کی صلاحیت کے مطابق، اس کے جوابوں کے مطابق دیے جاتے ہیں، ممتحن کے علم کے مطابق نہیں دیے جاتے. ایک استاد کو پتا ہے کہ میرا شاگرد کس قسم کا ہے، اور ہر استاد کو پتا ہوتا ہے اس کے استاد نے اس کی کلاس میں اگر 50 شاگرد بھی، اسے پتا ہے کہ کون سا شاگرد کتنا پانی میں ہے، کتنی اس کے پاس معلومات ہے، کتنا اس کے پاس علم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ استاد اس سے ٹیسٹ لیتا ہے اتمام حجت کے لیے. دوسرا بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اس کو جو نمبر دینے ہیں، اس کا جو درجہ مقرر میں نے کرنا ہے، اس کا جو لیول جو میں نے مقرر کرنا ہے، وہ لیول میں نے اپنے علم کے مطابق نہیں کرنا، اس کے علم کے مطابق کرنا ہے. کہ اپنا علم میرا کیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کس قسم کا آدمی ہے، اس نے کیا کیا کام کیے ہیں، کون سی غلطیاں کی ہیں، کون سے ثواب کے کام انجام دیے. اس لیے دیکھیں قیامت کے دن حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا، ورنہ خدا کو پتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. خود فیصلہ کر دے اور جنتیوں کو جنت میں بھیج دے، جہنمیوں کو واسطے جہنم کر دے. لیکن یہ حساب و کتاب کی کرسی لگے گی، میز لگے گی، بتایا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور اتمام حجت کے بعد، شفاعت کی منزل سے گزرنے کے بعد، لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. جنتی جنت کی طرف چل جائیں گے اور جہنم کی طرف چل جائیں گے.
بس قبر میں سوال ہوں گے، ماں کتابوں، تیری کتاب کون سی تھی؟ جس نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا وہ تو جواب نہیں دے سکے گا. وہ ساری کتابوں کے نام لے بیٹھے گا جس نے پڑھی ہے، لیکن کیوں قرآن اس نے پڑھا نہیں ہے، قرآن کا نام اس کی زبان پہ نہیں آئے گا. ریاضی کی کتابوں کے نام لے گا، سائنس کی کتابوں کے نام لے گا، انگلش کی کتابوں کے نام لے گا، الجبرا کی کتابوں کے نام لے گا، لیکن کیونکہ اس نے قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھا، قرآن کا نام اس کی زبان پر نہیں آئے گا. قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، رہ جائے گا. اور کون سوال کریں گے قبر میں؟ منکر و نکیر. اور اسی قبر میں مومن دیدار کرے گا اپنے امام کا. امام علی ارشاد فرماتے ہیں، یا حارث ہو من یمت یرانی، جو بھی دنیا سے جاتا ہے مجھے دیکھتا ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ موت نہیں ہے بلکہ امیر المومنین سے ملاقات کرنے کا، امیر المومنین کی زیارت کرنے کا وسیلہ ہے. اور یہ زیارت پر جاتے ہیں نا ہم، کربلا، نجف، قازمین، سامرا، یہ زیارتیں ہمیں کام دیں گی. کیونکہ زیارت پر کیوں جاتے ہیں؟ قرآن کی اس آیت کی جس میں کہا گیا ہے کہ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. پس موت منتقل ہونے کا نام ہے، دنیا سے جنت میں یا دنیا سے جہنم میں، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. اور قبر میں جو عذاب ہے یا ثواب ہمیں ملنا ہے اس کے شفاعت سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے تو امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے شیعوں قبر کے لیے خود انتظام کر کے آنا، قبر میں ہم تمہارے لیے شفاعت نہیں فراہم کریں گے، ہماری شفاعت قبر کے بعد کے مراحل کی ہے. مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کو اتمام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ چند جملے مصائب کی بھی عرض کروں. کربلا کے شہداء میں سے ایک شہید ہے جس کا نام جون ہے. ابو ذر غفاری کے غلام ہیں اور ساری زندگی ابو ذر غفاری کی خدمت کی ہے. اور ربضہ میں جب ابو ذر غفاری شہید ہوئے غربت کے عالم میں، یہ ان کے قریب تھے. ابو ذر کی شہادت کے بعد یہ آگے ہیں امام حسن حسین کی خدمت میں، انہوں نے خدمت کی ہے امام حسن حسین کی، اور عاشورہ کے دن کربلا میں تھے. جب ایک ایک شہداء آتے اور امام سے اجازت لے کر میدان میں چلے جاتے، تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی باری ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. جو بھی شہید آتا تھا امام کی بارگاہ میں تو اماموں سے اجازت دے دیتے تھے، ماں سوئے چند شہداء کے. اور جن شہداء کو امام نے منع کیا ان میں سے جون ہے، اور کافی عمر گزر چکی ہے جون کی. آئے امام کی خدمت میں تو امام نے پہلے مرحلے میں منع کر دیا ہے کہ جون تو نے ساری زندگی خدمت کی ہے ابو ذر غفاری کی، ہماری خدمت میں رہا، آج تیری آزادی کا دن ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں. دیکھیے کتنے امام حسین کو خدا پر کتنا توکل تھا. دشمن نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، بچے ساتھ ہیں، گرمی کا عالم ہے، جو چند ساتھی ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں. امام حسین نے کہا کہ چلے جاؤ. جون نے کہا نہیں، رونا شروع کر دیا، امام کے پاؤں میں گر دیا، ہاتھ چومنا شروع کر دیا. کیا آپ نہیں چاہتے میرے مولا و آقا، آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے پاک خون میں مل کر اسے برکت حاصل ہو جائے اور میرے بدن میں سے میرا بدن آپ کے شہداء کے بدن کے ساتھ مل جائے؟ تو امام حسین نے اسے اجازت دی اور دعا دی کہ خدایا اس کے بدن سے خوشبو جاری کر دے. 11 محرم کو جب امام زین العابدین آئے ہیں لاشوں کو دفنانے کے لیے، تو بنی اسد نے کہا کہ لاشوں سے خوشبو بڑی آ رہی ہے، کیونکہ سر نہیں تھے شہداء کے.
پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لاش کس کی ہے. تو امام زین العابدین نے اپنے علم غیب علم امامت سے بتایا کہ یہ جون کی لاش ہے، کیونکہ میرے بابا نے انہیں دعا دی تھی کہ ان کے بدن سے خوشبو جاری ہو جائے. جون نے امام حسین سے اجازت لی ہے، میدان میں وارد ہوئے ہیں، حملے پر حملہ کیا ہے، اور جب دشمن نے گھیر لیا ہے، گھوڑے کی زین سے زمین پر آنے لگے ہیں تو آواز دی کہ میرے مولا و آقا یا ابا عبداللہ، اپنے غلام کا آخری سلام قبول کریں. امام حسین عقاب کی طرح جون کی لاش پر پہنچے ہیں، جون کے سر کو گود میں لیا. جون نے رونا شروع کر دیا. کہا جون کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے میں ابھی گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا ہوں تو آپ نے میرے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ دیا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ بھی گھوڑے کی زین سے زمین پر آئیں گے، کوئی نہیں ہے جو آپ کے سر کو اپنی گود میں رکھے. امام کی آنسو جاری ہو گئے. امام نے اپنی رخساروں کو جون کی رخسار پر رکھے. وَذَا خَدُّ وَلَا خَدِّ وَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا. جون کے رخساروں پر اپنے رخسار امام نے رکھے اور بلند آواز سے روئے. اے خدایا جون کو بخش دے، جون کے بدن سے خوشبو جاری کر دے. اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین فسیعلم الذین یمکرون. خدایا اس کلیل سی حاضری کو قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ اس مجلس کا، اس محفل کا، اس ذکر کا، اس عبادت کا ثواب چودھری ریاض احمد جعفری آفدنی UK کو پہنچا، ان کی قبر کو منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما. آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے اپنے مرحومین مرحومات کے لیے، اور خاص طور پر چودھری ریاض احمد جعفری صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم